अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैर खैरियत से होगी। आज की वीडियो ख़ास तौर पर मेरी बहनों के लिए है जो भी मुझे जहाँ से भी सुन रही हैं। आज मैं अपनी कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई मुझे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि बात हर तरह की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अक्सर हम सब बहनों लड़कियों की ज़िंदगी शादी से पहले एक बेफ़िक्री वाली ज़िंदगी होती है, पढ़ाई होती है, घर की कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं होती, सब कुछ वालिदैन के ऊपर होता है, ना किसी बात की ज़्यादा परेशानी होती, ना ज़्यादा टेंशन। लेकिन बाज़ दफ़ा शादी के बाद अक्सर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, टेंशनें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि शादी से पहले कभी कोई परेशानी नहीं आती, टेंशन नहीं होती, वो भी बाज़ दफ़ा बहुत सी लड़कियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद ऐसे मसाइल सामने आ जाते हैं जो इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। शादी के बाद हम ख़वातीन को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो मेरी इन बहनों, ख़वातीन और लड़कियों के लिए है जो शादी से पहले भी ज़िंदगी गुजार रही हैं या शादी के बाद की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात से गुज़र रही हैं। शादी से पहले बहुत सी लड़कियों को माली मसाइल का सामना भी बाज़ दफ़ा करना पड़ता है या फिर रिश्तों के मसाइल होते हैं। इस तरह की परेशानियाँ शादी से पहले मौजूद होती हैं, लेकिन अक्सर बाकी तमाम बड़े मसाइल बहुत से शादी के बाद शुरू होते हैं। ज़्यादातर लड़कियों को शादी के बाद किसी न किसी मसले या परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा दौलत और पैसा होने के बावजूद शौहर अच्छा नहीं होगा, कहीं ससुराल में मसले होंगे, ससुराली तंग करने वाले होंगे बहुत, और अगर पैसों की परेशानी नहीं होगी तो शौहर वफ़ादार नहीं होगा या ससुराली रवैये मुश्किल पैदा कर देंगे। और कुछ बहनों को औलाद की तरफ से परेशानी होती है, औलाद नहीं हो रही होती, वो एक अलग दुख बन जाता है। यानी अगर हम अपने आस-पास इर्द-गिर्द देखें तो हम लड़कियों के मसाइल और परेशानियाँ बेशुमार से हैं। शादी के बाद तकरीबन हर कोई किसी न किसी छोटी-मोटी बड़ी तकलीफ़ की आज़माइश से गुज़र रहा होता है। मुझ समेत ना जाने कितनी बहनें मसाइल और परेशानियों से गुज़र रही होती हैं। किसी के माली मसाइल होंगे, कोई औलाद से महरूम होगी, कोई शौहर के रवैये से तंग होगी और किसी को ससुराल की तरफ से शदीद तकलीफ़ और परेशानी का सामना होगा। लेकिन अमूमन हम करते क्या हैं? हम उस मसले और परेशानी को लेके लोगों के सामने रोना शुरू कर देते हैं, हर एक के आगे अपना दुख रख देते हैं कि ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कोई ना कोई हमारा गम सुनने के लिए मिल जाए तो हम उसे पकड़ के अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं ना। रोने पिटने से मेरी मुराद ये है कि कभी एक को पकड़ के अपना दुख सुनाएंगे, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। अगर यानी हम वो काम छोड़ देते हैं जो हमें असल में करना चाहिए और उसकी बजाय हर तरफ भटकने लगते हैं। कभी उल्टे सीधे अमल करने लगते हैं, कभी टोटकों में लग जाते हैं, कभी दूसरों से तवक्का बांध लेते हैं और जो असल चीज़ है जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। यानी अल्लाह ताला के आगे रोना, अल्लाह से दिल की बात करना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह ताला के सामने झुक जाना। पता नहीं क्यों हम ये सब नहीं करते हैं, जबकि हम जानते भी हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह ही करता है, हर चीज़ का हल सिर्फ उसी के पास है। मगर अफसोस के अल्लाह से रजू करने के बजाय हम बाकी हर दरवाजे पे जाते हैं। मैं मानती हूँ कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक मुखलिस दोस्त की ज़रूरत होती है, जो कोई भी हो सकता है, पड़ोसी, कज़न या कोई और, जो उसको अच्छा मशवरा दे सके, मुश्किल वक़्त में सहारा बन सके, उसे समझा सके और सीधा रास्ता दिखा सके। लेकिन हर किसी को अपनी बात बता देना या हर एक पर फ़ौरन एतमाद कर लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हर एक को अपनी मुश्किल बताने का अक्सर कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उल्टा आप अपने दिल की बात उन लोगों के सामने खोल रहे होते हैं जो आपकी मदद कर ही नहीं सकते। और कभी-कभी आपके आस-पास ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके मसले मसाइल सुनकर सिर्फ लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा ले रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में आपके दुख को समझते नहीं हैं और ना ही आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इंसान अपनी हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर दुख अपने परवरदिगार को अपना सच्चा दोस्त समझ के उसके सामने बयान करे, अल्लाह से कहे, उससे रोए, उससे मांगे। अक्सर हमें लगता है कि शायद वो हमारी बात सुन नहीं रहा या हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन दरअसल मसला अल्लाह की तरफ से नहीं होता। मसला हमारे मांगने और गुफ्तगू करने के तरीके में होता है। कभी लापरवाही होती है, कभी दिल में वो तड़प नहीं होती और कभी हम खुद अपने जज्बात को पूरी तरह खोल कर पेश नहीं कर पाते। वरना जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है वो तो सबसे पहले हमारी बात समझता है, हमारी फरियाद सुनता है।
انسان جب بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے نا تو ایک ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ جہاں دل نماز پڑھنے کو بھی نہیں چاہتا۔ بطور مسلمان آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید میری یہ بات عجیب لگے اور لگنی بھی چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ ایمانداری سے شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم پر ہر طرح کے فیزز آتے ہیں، ہر طرح کی کیفیت گزرتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سی خواتین ایسے حالات سے گزری ہوں گی، ایسے ڈپریشن والے لمحے محسوس کیے ہوں گے جس میں اداسی، بے دلی، بھاری پن، اور وہ یہ سب بالکل اسی طرح محسوس کرتی ہوں گی جیسے میں نے بھی کی تھی۔ لیکن ایک چیز تھی جس کی وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کبھی ٹوٹنے نہیں پایا، اور وہ ایک چیز جس کا میں اپنی ویڈیوز میں بار بار ذکر کرتی ہوں اور آج پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ ہے قرآن پاک کی سورت سورہ رحمان۔ سورہ رحمان وہ واحد سہارا تھی جسے میں نے اپنے شدید ڈپریشن میں پڑھا، انزائٹی میں پڑھا، اور تب بھی پڑھا جب میرا دل نماز پڑھنے کی طرف بالکل نہیں جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو قرآن بھی نہ پڑھا، بلکہ میں کوشش کر لیتی تھی کہ اگر نماز کا جی نہیں جاتا تو قرآن پڑھ لیا، اگر کبھی قرآن بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو صرف تسبیح پڑھ لی۔ انسان کو ایفرٹ میرا خیال ہے کہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن اس پہ غالب آ جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور ایسی کیفیت جس میں اللہ سے بھی امید کمزور سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دل کہیں ہار گیا ہو، کہیں ڈولنے لگتا ہے، ہر چیز سے دل ٹوٹنے لگتا ہے، بیزاریت ہونے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے بس ہر طرف اندھیرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اور یہ سب حقیقت میں ڈپریشن اور انزائٹی کا ہی حصہ ہے۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کر لیا۔ نہ جانے ہم میں ایسی کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنانا پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دکھایا کہ ایسی سچویشن میں ہم نے کیسے نکلنا ہے، قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ورنہ ہم بھی بھٹکتے ہی رہتے۔ یہ کوئی جان بوجھ کر کیا جانے والا عمل نہیں ہوتا، اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا ایک حصہ ہے، اور نہ ہی نعوذ باللہ یہ ایمان چھن جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک فیز ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سی خواتین اس کیفیت سے گزر چکی ہوں گی اور اس بات کو محسوس بھی کرتی ہوں گی، اور یقیناً یہ ایک اچھا مرحلہ نہیں ہوتا، بہت بری کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہر حال میں رکھنی چاہیے، یہ صحیح ہے۔ اہم یہ ہے کہ ان حالات میں بھی انسان کوشش جاری رکھے، چاہے دل ٹوٹا ہوا ہو، چاہے یقین ہلکا پڑ رہا ہو، لیکن اللہ کی طرف واپسی کا راستہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا چلتے رہنا چاہیے۔ ایسی میری بہت سی بہنیں ہوں گی جو زندگی میں طرح طرح کی مشکلات سے گزر رہی ہیں، جو مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں، کوئی گھر سے کام کر رہی ہے، کوئی یوٹیوب پہ محنت کر رہی ہے، لیکن اس کو رزلٹ نہیں نظر آ رہے، کوئی اپنے سسرالی خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے، اور کوئی اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ کر بھی پھر سے سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایسے کسی بھی پریشانی، تکلیف، غم یا کسی بھی قسم کے صدمے میں ہوں، کچھ بھی ہو، اس کے لیے آپ 3 دفعہ سورہ رحمان کو پڑھیں۔ اور مجھے جب بھی کوئی پریشانی، تکلیف، ڈپریشن یا کسی بھی چیز کا سامنا ہوا ہے تو بس یہ لے کے بیٹھ جاتی ہوں، اور میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں۔ 3 بار میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کوئی بھی پریشانی آپ کو ہو، اولاد کی نعمت سے محرومی ہو، شوہر کا کاروبار نہ چل رہا ہو، مالی مسائل ہوں، یا خراب ہو گیا ہو کاروبار چلتے چلتے، مالی پریشانی آ گئی ہو، تو جو بھی تصور کریں، ہر اس پریشانی کے لیے سورہ رحمان ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یا اگر آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، وہ آپ کی تابعدار نہیں ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، یا سسرالی مسئلہ ہو، سسرال والے تنگ کر رہے ہوں، ستا رہے ہوں، قرض کا کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا، اور کوئی راستہ نہ نظر آتا ہو، ادائیگی کی کوئی صورت نہ نکل رہی ہو، تو بس یہ 3 بار سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے پڑھ لیں اعتماد کے ساتھ،
اس کے بعد آپ 3 بار پڑھ لیں تو شروع میں پہلے درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں. یہ بھی آپ کے اپنے اوپر ہے، 1 بار 2 بار یا 3 بار، جیسے آپ کی مرضی جتنا پڑھ سکیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک دم سے سکون ملے گا آپ کے اوپر سے، ایک عجیب سا بوجھ سا ہوگا جو اتر جائے گا، اور وہ جو بے چینی، ڈپریشن، پریشانی اور کسی چیز کا حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس سب کے باوجود جو سکون ملے گا نا، وہ آپ میری بات پر عمل کرنے کے بعد خود محسوس کریں گے. میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ کیسا سکون ملتا ہے. ساری پریشانیاں دماغ سے ایسے دور ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں. میرے پاس یقین کریں الفاظ نہیں ہے اس سکون کو بیان کرنے کے لیے. آپ خود آزما کر دیکھیں. اور اس کے بعد جو ایک اور بڑی تبدیلی آئے گی، وہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگیں گے اور آپ کا دل خود بخود چاہنے لگے گا کہ نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار مجھے کتنا سکون مل گیا ہے، اور آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے تو اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی کے سامنے اپنے مسئلے بیان کرنے کی حاجت نہیں رہے گی. آپ خود محسوس کریں گے، آپ خاموش ہونے لگیں گے. لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے مسائل بیان کرنے کے بجائے آپ خود بخود چپ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بس میں اللہ کے سامنے جا کے اپنی تکلیف بیان کروں گی، اللہ سے ہی بات کروں گی. اور پھر آپ کو سورہ رحمان کی طاقت پر، اس کی پاور پر اتنا یقین آ جائے گا نا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرے گا تو آپ پہلی فرصت میں اس سے بھی کہیں گے کہ سورہ رحمان پڑھو، ایک بار پڑھ کے دیکھو. اور یہی میرا وہ تجربہ تھا جو میں نے کہا تھا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ مجھے فائدہ حاصل ہوا تھا. میں اسے اپنے تک نہیں رکھنا چاہتی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یہ حقیقت، یہ تجربہ شیئر کر دوں. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. جتنا سورہ رحمان کے بارے میں میرے ذہن میں آ رہا تھا میں نے وہی بیان کر دیا آپ سب کے ساتھ. میرے دل و دماغ میں اس کی خوبیاں بتانے کے لیے بہت کچھ آتا ہے، لیکن میں اس طرح بیان نہیں کر پاتی جس طرح میں نے اسے خود محسوس کیا، کیونکہ کہنے میں اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے پڑھ کر خود اس کا تجربہ کریں اور پھر خود مجھے بتائیں کومنٹس میں، کہ میرے ساتھ انسٹا پہ اپنی سٹوری شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ کیسا رہا سورہ رحمان کو پڑھنا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور میری وجہ سے اس نیکی میں آپ کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی مثبت تبدیلی آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی سٹوری میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. السلام علیکم.